گزشتہ جمعہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر بھی بعض اوقات سیاہ بادل جس طرح آتے ہیں اس طرح میرے دل میں بھی ایک ایسا تقاضا آتا ہے، لیکن میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام بہت بلند ہے، لیکن چاہے جتنا بھی انسان نیک بن جائے، ولی بن جائے، یہ گناہ کا مادہ اس کے اندر ضرور ہوتا ہے۔ کمزور شاید پڑ جائے، بزرگوں کی صحبت، علماء کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ نفس شاید کمزور تو پڑ جائے، لیکن یہ گناہ کا مادہ ختم نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر گناہ کا کھٹکا دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اور گناہ کرتے وقت دل کے اندر ڈر سا محسوس ہو تو یہ بات اچھی ہے، ہونی چاہیے کہ کھٹکا ہو، ڈر ہو، خوف ہو۔ خطرناک میرے اور آپ کے لیے تب بنتا ہے جب انسان بے دھڑک ہو کر ہٹ دھرمی کے ساتھ گناہ کو کرتا ہے۔ اگر یہ گناہ کرتے وقت اس کے دل کے اندر کھٹکا اور خوف نہ ہو پھر یہ اس کے لیے خطرناک ہے، اور اگر وہ لاپرواہی کرتا ہے تو پھر ایک گناہ سے دوسرا گناہ، دوسرے گناہ سے تیسرا گناہ، گناہ سے گناہ بنتا ہے، گناہ سے گناہ بنتا ہے، حتیٰ کہ پوری زندگی پھر اس کی گناہ والی ہو جاتی ہے۔ نفس کمزور ضرور پڑے گا۔ آج میں اور آپ جب کسی بزرگ کو ملتے ہیں نا، لوگوں کا بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ کے ولی کے پاس، کسی نیک بندے کے پاس، اللہ کے کسی ولی کی صحبت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی میں ان سے گلے مل لوں تاکہ ان کے اندر کا نور میرے اندر آ جائے۔ بعض لوگوں کی ایسی ایک سوچ ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک شخص آیا، نوجوان تھا، اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا مجھے کچھ نصیحت کریں۔ حضرت نے کچھ نصیحت کی اور یہی سمجھا ہوا تھا اس نے کہ بزرگوں کی ایک جو ہے وہ سینے سے کچھ نکلے گا، میرے سینے کے اندر داخل ہو جائے گا تو میں بھی جو ہے وہ اپنی زندگی بالکل جو ہے راہ راست پہ لے آؤں گا۔ تو حضرت سے کہا کہ حضرت آپ نے تو صرف نصیحت کی، بھائی اور کیا چاہیے؟ آپ کے سینے کے اندر سے جو کوئی نور نکلتا ہے وہ بھی میرے سینے کے اندر منتقل کر دیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میرے سینے کے اندر تو صرف بلغم ہے، اگر چاہیے تو بتائیں وہ میں آپ کو دے دوں۔ یہ ایک نور کا نکلنا اور یہ ساری چیزوں کا یہ سوچ ہوتی ہے ہماری۔ ہاں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ایک نفس کمزور انسان کا ضرور پڑتا ہے، گناہ کا مادہ اس کا ختم تو نہیں ہو سکتا، کم ضرور ہوتا ہے، گناہ سے اس کو نفرت ضرور ہوتی ہے، ایک دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے گناہ سے نفرت کرنے والا بن جاؤں۔ اور میں گزشتہ جمعہ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ توبہ، آپ اکثر و بیشتر آپ سوچتے ہوں گے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں، اس گناہ سے نفرت کروں، یہ بھی آسان ہے۔ میں یہ بھی جو ہے عہد کر لوں کہ میں اس گناہ کی طرف، ہاں میں ایک تو اس گناہ سے نفرت کروں اور اس کو فوراً چھوڑ دوں، یہ دو چیزیں میرے لیے کرنا آسان ہے، لیکن میں دوبارہ واپس نہ پلٹوں اس گناہ میں، یہ اکثر و بیشتر میرے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ بھی سوچتے ہوں گے، آپ اپنے بڑوں سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ بھئی توبہ کی جو شرطیں رکھی جاتی ہیں اس میں ایک ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑا جائے، اس گناہ کو، اس سے نفرت ہو، پشیمانی ہو، اور نمبر 3 کہ دوبارہ یہ پکا عزم اور ارادہ ہو کہ میں اس گناہ کی طرف واپس نہیں آؤں گا۔ اب پہلے دو تو آسان ہے کہ توبہ کر لی، ٹھیک ہے، گناہ بھی چھوڑ دیا، پشیمانی تو یہ تو ہر انسان کو، جو خطبہ میں نے پڑھا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون،
بنی آدم گناہگار ہے. اللہ نے ہر بندے کے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہے. میں اور آپ جتنے ہم گناہ ایک وقت آتا ہے ہم کرتے ہیں, چاہے جان کے کریں یا انجانے سے کریں, لیکن بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ میں یہ دو شرطوں پر تو عمل کر لوں, لیکن یہ شرط کیسے ہوگی کہ میں واپس نہ پلٹوں اس گناہ کی طرف. کسی اللہ والے سے بھی ایک دفعہ کسی نے پوچھا, وہ اللہ والے کسی کو نصیحت کر رہے تھے, تو نصیحت میں یہی کہا ان کو کہ بھائی پورا کا پورا دین جو ہے نا یہ توبہ کے اندر ہے, توبہ کر لو. تو گویا اس طرح ہو گئے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو ان بزرگوں نے بھی یہی باتیں کی. تو آنے والے شخص نے یہ پوچھا کہ حضرت پہلی چیز پہ آسان, دوسری چیز پہ بھی آسان, تیسری چیز پہ کیسے میں کروں کہ میں واپس دوبارہ نہ لوٹوں اس گناہ کی طرف. تو ان بزرگوں نے یہی بات کی کہ پہلے دو عزم تو تم کر لیتے ہو, تیسرا عزم بھی جب کرتے ہو تو کرتے وقت اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ایسا بنا لو کہ اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ, کہ اللہ سے یہ کہو کہ اللہ پہلی چیز پہ تو میں نے عمل کر لیا, مجھے پشیمانی ہے, میں نے گناہ کو چھوڑ بھی دیا یا اللہ تیرے ڈر سے, مجھے تیرا خوف بھی ہے, لیکن یا اللہ میں بھی کمزور, میری توبہ بھی کمزور, میرے اور آپ کی توبہ کون سی کیسی توبہ ہوتی ہے, لیکن یا اللہ تو طاقتور ہے, مجھے تو استقامت دے کہ میں آئندہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹوں. یہ اللہ کے سپرد کر دو. یا اللہ تو مجھے استقامت دے. آج نیکی کرتے ہیں نا, نیکی کرنے کے بعد یہ دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے اس نیکی پہ استقامت ضرور دے. استقامت ہمارے اندر نہیں, میرے اندر آپ کے اندر نہیں ہے. وہ چند دنوں کے رمضان کے لیے ہوتی ہے, یا کوئی اور ایسے دن آ جاتے ہیں, ہماری ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے, ہم نیک اعمال کرتے ہیں لیکن وہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے. استقامت کی دعا کوئی نہیں مانگتا کہ اللہ تو مجھے استقامت دے اس کے اوپر. تو ان بزرگوں نے کہا کہ یہ دو چیزوں پر تو عمل آپ کر رہے ہو, تیسری چیز یہ اللہ کے سپرد کر دو, اللہ سے دعا مانگو یا اللہ پہلی دو چیزوں پر تو میں نے عمل کر لیا. جیسے میں نے کہا امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں کہ گناہ کا کھٹکا, نفرت, ڈر ہو, یہ نہیں کہ میں ہٹ دھرمی کروں کہ میں نے گناہ کر لیا اور میں چیلنج کرنے والا بن جاؤں.